بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، پاکستان سمیت دنیا بھر کے غیر جانبدار حلقوں کی جانب سے اس ڈیولپمنٹ کو براہ راست طور پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ملک کی اہم ترین ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ پر قبضہ قرار دیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس نئی ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں اب براہ راست طور پر عدلیہ کے اندر چیف جسٹس کی تعیناتی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی مقتدر شخصیات کی جانب سے ہوگی۔ اسی دوران پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان محسن نقوی صاحب کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو براہ راست کھلی اور ننگی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ ایسی صورتحال کے اندر پاکستان کے سفارتی حلقے، عدالتی حلقے اور پاکستان کے عوامی حلقے کس طرح سے رسپانس کریں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کی عوامی رابطہ مہم کے رد عمل کے طور پر یہ چنتخب حکومت اور پاکستان کے طاقتور حلقے کیا رد عمل دیں گے، اور ان کے اس رد عمل کے جواب میں عالمی برادری کا اور پاکستانی عوام کا کیا رد عمل آئے گا، یہ تمام تر واضح کریں گی تمام تر چیزیں آئندہ آنے والا پاکستان کا سیاسی ماحول۔ آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں، جسے ایک شرمناک اقدام قرار دیا جا رہا ہے، لاہور، سندھ اور بلوچستان ہائی کورٹ سے 3 ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے کچھ مقاصد ہیں، اس کا ایک تناظر ہے، اور براہ راست طور پر چن چن کر پورے ملک سے وہ جج اکٹھے کیے جا رہے ہیں عدلیہ کے اندر، خاص طور پر جن کو آشیرواد حاصل ہے پاکستان کے طاقتور حلقوں کی، جو کہ آئین اور قانون کی بجائے طاقتور حلقوں کی خواہش کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بہادر جج صاحبان کا گزشتہ برس چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو لکھا گیا خط یہ واضح کرتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ان پر دباؤ ہے، دھونس ہیں، دھمکیاں ہیں، ان کو سامنا ہے دباؤ کا، ان کے اہل خانوں کو بھی خوف و ہراس کا کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف فیصلے کریں۔ اور چند دن پہلے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا خط یہ واضح کرتا تھا کہ جانتے بوجھتے یہ مداخلت جو عدالتوں کے اندر 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے ڈھکے چھپے الفاظ میں کی جا رہی تھی، اب کھل کر کی جا رہی ہے، نام نہاد اس اسمبلی کے ذریعے، جعلی اسمبلی، جعلی مینڈیٹ، اور اس کے نتیجے میں ایسی قانون سازی جن کا آئین اور قانون کے ساتھ دور دور کا تعلق نہیں، اور اب ان کے نتیجے میں عدالتوں کے اندر اپنے بندے بٹھانا۔ جی ہاں، کیا کچھ یوں گیا کہ لاہور، سندھ اور بلوچستان ہائی کورٹ سے ایک جج کا تبادلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کر دیا گیا، اور کل ہی ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے دوسری ہائی کورٹ سے جج لا کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس بنانے کی خبروں پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ اور آصف زرداری صاحب، جو کہ باقاعدہ طور پر فیسیلیٹیٹر ہیں اس رجیم چینج آپریشن کے، انہوں نے جناب یہ 3 ججز کا تبادلہ کیا ہے، جس کا نوٹیفیکیشن پھر وزارت قانون و انصاف نے جاری کیا۔ سردار محمد ڈوگر لاہور ہائی کورٹ سے، وہاں پر بڑے زبردست انداز میں طاقتور حلقوں کو وہ فیسیلیٹیٹ کرتے رہے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور شریف مافیا کے حق میں۔ پھر جسٹس خادم حسین سومرو کا سندھ ہائی کورٹ سے، اور جسٹس محمد عاصم کا تبادلہ بلوچستان ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا گیا۔ بظاہر یہ ایک بیلنس کے برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا، مطمع نظر تھا کہ اپنی مرضی کے بندے سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کی جو ویب سائٹ بتاتی ہے سرفراز ڈوگر صاحب ہائی کورٹ کے 15ویں نمبر کے سینئر جج ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے مطابق جسٹس خادم سومرو 26ویں نمبر پر ہے سینیارٹی کے حساب سے۔ اسی طرح سے بلوچستان ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے مطابق جسٹس محمد عاصم کی تعیناتی بھی بلوچستان میں بطور ایڈیشنل جج 20 جنوری 2025 کو جناب ہوئی ہے۔ ابھی چند ہی دن پہلے سینیارٹی پہ کہاں ہوں گے یہ بات واضح ہے، یقیناً آخری نمبر کے اوپر۔ اچھا، 1 فروری کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے ملک بھر میں کسی بھی دوسری ہائی کورٹ سے جج لانے کی یہ جو کوشش ہو رہی ہے، اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج صاحبان جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور دیگر ججز نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھا۔
ایک دن پہلے ان سے ملاقات بھی کی، شرم دلانے کی انہیں کوشش کی ذرائع کے مطابق، لیکن ایسے ماحول میں، ایسی صورتحال میں شاید شرم نہیں آیا کرتی، اور ججز نے تشویش کا اظہار کیا تھا کہ دوسری ہائی کورٹ سے جج لا کر اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جا رہا ہے، اور پھر عدالتی ذرائع یہ کہہ رہے تھے کہ جن ججز نے خط لکھا اس میں محسن اختر کیانی صاحب، طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور جسٹس سمند رفت امتیاز شامل تھیں۔ یہ آفریدی کو بھی خط لکھا، لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی خط لکھا کیونکہ ان کا بھی تعلق تھا، لیکن سنوائی نہیں ہوئی کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک شیطانی کھیل جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے۔ خط کے اندر یہ کہا گیا کہ میڈیا میں دوسری ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج لانے کی، تعینات کرنے کی خبریں آ رہی ہیں، اور بار ایسوسیشن نے بھی کہا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ سے ایک جج کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے اور پھر اسے اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے گا۔ یہ جناب یہ پہلی دفعہ ہوا ہے 2010 میں 18ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد کہ پاکستان میں سیاسی جمہوری حکومتوں کے ادوار میں آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت ہائی کورٹ کے مستقل جج کی تعیناتی کی اس طرح سے کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور اس سے پہلے ہوا کیا تھا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق صاحب، ان کے متعلق یہ منصوبہ تھا کہ انہیں اب جناب سپریم کورٹ کا جج بنایا جانا ہے، اور گزشتہ برس جب وہ سینیارٹی لسٹ کے اوپر بھی ٹاپ پر تھے، اہلیت کے مطابق انہیں آنا تھا سپریم کورٹ، لیکن کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ ننگی ہو جانی تھی اور وہاں پر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو آئین اور قانون کے مطابق ریلیف ملنا تھا، عامر فاروق صاحب کے جانے کے بعد محسن اختر کیانی صاحب یا جہانگیری صاحب یا دیگر سینئر جج صاحبان، سردار اعجاز اسحاق صاحب آ سکتے تھے جو کہ آئین اور قانون کے تحت فیصلے کر رہے تھے، اس لیے اس وقت ان کی تعیناتی نہیں کی گئی، صرف اور صرف اس وجہ سے تاکہ کھلواڑ کیا جائے آئین کے ساتھ، عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکا جائے۔ اب یہ منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کہ عامر فاروق صاحب کو سپریم کورٹ میں لایا جائے اور وہاں پر پیچھے جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہاں پر اپنی مرضی کا بندہ بٹھانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے سرفراز ڈوگر صاحب کو لایا جا رہا ہے۔ اور 26ویں آئینی ترمیم کی روشنی میں یہ جو غیر آئینی غیر قانونی ترمیم کے نتیجے میں غیر آئینی غیر قانونی قواعد و ضوابط یہ جو انہوں نے متعارف کرائے تھے، اب جوڈیشل کمیشن یہ تجویز پیش کر رہا تھا کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر 5 سینئر ترین ججوں کے پینل سے ہوگا، اور یہ آفریدی جو کہ 3 سینئر ججز میں شامل تھے، وہاں پر بھی منصور علی شاہ، منیب اختر صاحب کو نہیں بنایا گیا، جانتے بوجھتے ہوئے بھی یہ آفریدی صاحب اپنے بندے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے آدمی تھے، انہیں لایا گیا۔ اسی طرح سے لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ تیسرے نمبر پر تھی سینیارٹی پہ، وہاں پر جناب شجاعت علی خان صاحب کو، جسٹس باقر علی خان کو اگنور کر دیا، انہیں لے آئے۔ اور پھر لاہور ہائی کورٹ سے اب یہ جو جسٹس سردار ڈوگر صاحب جو لائے جا رہے ہیں، یہ جناب اس لیے لائے جا رہے ہیں کہ جناب اب وہ سینئر ترین جج بن جائیں گے یہاں پر جب وہ آئیں گے، اور کیونکہ وہ ان کی تعیناتی 8 جون 2015 کو لاہور ہائی کورٹ میں ہوئی تھی، عامر فاروق صاحب کو سپریم کورٹ لے جائیں گے اور ان کے جگہ پر سرفراز ڈوگر صاحب کو یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تعینات کیا جائے گا۔ مقصد کیا ہے، مطمع نظر کیا ہے تمام تر چیزوں کا کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکنا ہے، آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنی ہے۔ دوسری جانب جناب آرمی چیف صاحب پہنچے بلوچستان کوئٹہ، اور وہاں انہوں نے کہا جناب کہ نام نہاد دوست نما دشمن کچھ بھی کر لیں انہیں قوم کے تعاون سے شکست ضرور ملے گی۔ بالکل یہی تو بات عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف بھی کرتے ہیں کہ بالکل جناب پاکستانی قوم کی مدد ہی سے دینی ہے شکست، اور اچھی بات ہے کہ پاکستانی قوم کی حمایت ہونی چاہیے، اور تبھی اسی صورت میں آپ جو ہے وہ شکست دے سکتے ہیں۔ لیکن سوال اس وقت یہ پیدا ہوتا ہے کہ گزشتہ 2.5 برسوں میں جو کردار رہا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان میں آئین اور قانون کے حوالے سے، جس طرح سے پاکستان کی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت، مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا، یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت عوام جو ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے؟ کیونکہ جو بات کر رہے ہیں آرمی چیف صاحب کے ہم قوم کے تعاون سے شکست دیں گے، تو بالکل جو لیٹسٹ تمام تر سرویز ہیں ان کے اوپر بھی نظر ڈال لینی چاہیے کہ اس وقت ملک کی بڑی تعداد پاکستان کے عوام 90% سے زائد کس سیاسی جماعت، کس سیاسی رہنما کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا سوال جو ہے وہ بڑا سوالیہ نشان ہے، اور یقینی طور پر پاکستان کے مقتدر حلقوں کو اسے دیکھنا، سوچنا، سمجھنا اور جاننا ہوگا۔ دوسری جانب جناب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لگائے گئے وزیر داخلہ پاکستان محسن نقوی صاحب امریکہ کے دورے سے واپس آئے۔
کچھ تھوڑی سی خندق وہاں کے اس دورے کی بھی ہے کہ وہاں پر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا پاکستان تحریک انصاف نے سوشل میڈیا کے ذریعے پورے پاکستان کو بتا دیا، پوری دنیا کو پتہ چل گیا۔ اب جناب یہاں پر ان کی جانب سے ایک بالواسطہ دھمکی پاکستان تحریک انصاف کو دی گئی جب ان سے یہ سوال کیا گیا 8 فروری کے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے حوالے سے، تو موصوف نے یہ کہا کہ جناب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم 26 نومبر کی طرح پاکستان تحریک انصاف سے درخواست کریں، اور اب درخواست اگر انہوں نے نہیں مانی تو پھر ہم وہی کریں گے جو ہم نے 26 نومبر کو کیا۔ تو 26 نومبر کو کیا ہوا تھا؟ سیدھی براہ راست گولیاں پاکستانی عوام کے اوپر چلائی گئی تھیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ محسن نقوی صاحب کے پیچھے اگر یہ طاقتور حلقوں کا ہاتھ نہ ہو تو اس طرح کے اشارے وہ کر سکتے ہیں، ٹھینگا دکھا سکتے ہیں وہ صحافیوں کو یا باقی دیگر لوگوں کو؟ جب ان سے یہ سوال پوچھا جا رہا تھا کہ اگر عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کوئی امریکہ سے کال آتی ہے تو کیا رد عمل ہوگا، جس پر وہ ٹھینگا دکھاتے ہیں، تو جناب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ امریکہ سے کال آتی ہے یا نہیں آپ اسے چھوڑ دیں۔ ضمیر بھی کوئی ایک چیز ہوا کرتی ہے ہر انسان کے اندر، عوام بھی ہوا کرتے ہیں کسی بھی ملک کے اندر، ضمیر کی آواز کیا کہتی ہے، پاکستانی عوام کیا کہتے ہیں؟ یقینی طور پر اس کے اوپر وہی غور کر سکتا ہے جس کا ضمیر زندہ ہو، جو روشن ضمیر ہو، جو کہ آئین اور قانون کے اوپر یقین رکھتا ہو، جو کہ طاقتور حلقوں کی بیکنگ کے اوپر یقین رکھتا ہو کہ بغیر کسی کوالٹی کے، بغیر کسی ٹیلنٹ کے، بغیر کسی محنت کے آپ کو وزارت داخلہ بھی مل جائے، آپ کو جناب چیئرمینی بھی مل جائے کرکٹ بورڈ کی، تو پھر اسی طرح سے آپ اشارے بھی کرتے ہیں، اسی طرح سے پھر آپ ٹھینگے بھی دکھاتے ہیں۔ لیکن وہ وقت دور نہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب پاکستانی عوام کی مدد سے پاکستان میں آئین اور قانون کے تحت پاکستان کے جمہوری حکمرانوں کا، پاکستان کے ان سیاستدانوں کا جن کے ساتھ عوام کی حمایت ہے، جی ہاں عمران خان، ان کا راج ہوگا پاکستان کے اندر، اور وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کر دیا ابھی سے ہی، اور ارشد شریف صاحب کے قتل کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست کی کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی ہے جناب عامر فاروق صاحب کی جانب سے۔ انہوں نے 4 فروری کو یہ سماعت کرنا تھی، لیکن رجسٹرار آفس نے پہلے اس درخواست کی کاز لسٹ منسوخ کر کے نو سکوپ میں سے ڈال دیا۔ اس سے پہلے 7 نومبر 2024 کو بھی سے جو ہے وہ نو سکوپ میں ڈال دیا، پھر 27 اگست کو جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا، پھر دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کیا۔ اب ایک مرتبہ پھر یہ کاز لسٹ جو ہے یہ منسوخ کر دی گئی ہے۔ سچ سے کیونکہ بچنا ہے، سچ سے کیونکہ ڈرنا ہے، پتہ ہے کہ جب سچ سامنے آ گیا تو پتہ چل جائے گا کہ اس ملک میں کیا کچھ ہوتا رہا۔ دوسری جانب جناب ملک ریاض سمیت 33 ملزمان کے خلاف احتساب عدالت میں ریفرنس جناب دائر کیا گیا ہے کہ سرکاری زمین پر انہوں نے غیر قانونی قبضہ کیا، اور یہ قبضے بتائے جا رہے ہیں بیریا ٹاؤن کراچی کے حوالے سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر کب سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، کب سے طاقتور حلقوں کے ساتھ زرداری صاحب کے بڑے آئیڈیل تعلقات ہیں، تو جب یہ زمینوں کے اوپر قبضے ہو رہے تھے اس وقت ملک کے کسی ادارے کو اس بات کا خیال نہ آیا کہ یہ ملک کی قیمتی زمینوں کے اوپر قبضے ہو رہے ہیں۔ لیکن اب کیونکہ ملک ریاض صاحب نے عمران خان کے خلاف گواہی دینے سے صاف انکار کر دیا ہے، انہوں نے ایکس پر اپنی پوزیشن بھی واضح کر دی ہے کہ مجھے کہا جا رہا تھا میں گواہی دوں، میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا، حق اور سچ کے ساتھ کھڑا رہوں گا چاہے مجھے جتنا بھی نقصان پہنچایا جائے۔ تو اب پھر جناب ان کے خلاف نیب کے اندر یہ جو کیس ہے یہ تو جناب بنتا ہی تھا۔ سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اس قسم کے جو کیسز ہیں وہ کیوں جناب بنا کرتے ہیں۔ محسن نقوی صاحب نے کہا کہ جناب ریاست پی ٹی آئی کے خلاف حرکت میں آئے گی، اور ریاست یہاں پر بنا دیا گیا ہے طاقتور حلقوں کو، جبکہ پاکستانی عوام جو ہیں وہ ریاست ہے۔ ریاست کی تعریف یہ بتاتی ہے کہ ریاستیں عوام کے ساتھ جو ہے وہ بنا کرتی ہیں۔ اور اس سے پہلے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں پشاور ہائی کورٹ کے لیے بھی 10 ایڈیشنل ججز کی تقرری کی منظوری ہوئی، جنہیں عسکری ججز جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اور ڈان نیوز نے بھی اور جیو نیوز نے بھی آج یہی رپورٹ کیا محسن نقوی صاحب کے یہ جو جملے تھے بڑے طنزیہ انداز میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے جناب ٹھینگا دکھایا ہے پاکستان تحریک انصاف کے متعلق جو سوال تھا وہ کیا گیا۔ احسن اقبال صاحب بھی ماحول بنا رہے ہیں کہ اردوان صاحب نے آنا ہے 12 فروری کو اور چیمپئن ٹرافی ہے 19 فروری کو، تو پی ٹی آئی کیوں 8 فروری کو احتجاج کر رہی ہے؟ تو جناب یہ اسکیجول تو ابھی آیا ہے،
8 फरवरी को जब इलेक्शन में अंदर आपने धांधली की थी, उसी वक्त ये तय हो गया था कि जब ये दिन आएगा तो यौम स्याह बनाया जाएगा। इसके अंदर कोई ऐसी प्लानिंग की तो ज़रूरत है नहीं। अब ये तो नहीं कि आइन और कानून आप मुल्क के अंदर तोड़ रहे हो, आए दिन आप लोगों को घरों से उठा रहे हो, मुल्क की अदलिया का आप बेड़ा गर्क कर दें, तो वहाँ पर मुल्क की जो अवामी जमात है, सबसे बड़ी अवामी सियासी जमात और मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा, वो इस बात का इंतज़ार करना शुरू कर दें कि अब कौन आ रहा है, अब मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। भाई अदालतें इस मुल्क को इंसाफ नहीं दे रही, जजेस को आपने जो है वो बाकायदा तौर पर उनकी तैनातियाँ अब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस की तैनाती बड़े घर से होने जा रही है। तो क्या इस सूरत हाल के अंदर जो मुल्क की मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात है, क्या जनाब उसे खामोश बैठना है या उसे जो है वो इसके ऊपर आवाज़ उठानी है? वकला बरादरी भी इसके ऊपर बोल रही है। साबिक नायब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार रबिया बाजवा ने भी कहा है कि वाज़ेह तकसीम है वकला के अंदर, एक धड़ा इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, दूसरा आइन के साथ है। अफसोस तो यही है कि धड़ेबंदी कर ली गई वकला के अंदर, मीडिया को भी काबू कर लिया गया, अब रह गया है सोशल मीडिया, उसके लिए पीका आर्डनेंस ले आए। लेकिन अवाम को किस तरह से काबू करेंगे, जो कि 8 फरवरी को बड़ी तादाद में मुल्क से बाहर इमरान खान की काल पर निकलने जा रहे हैं। तो जनाब इमरान खान का आपके लिए अडयाला जेल से आज के दिन भी यही पैगाम था, यही पैगाम है और यही पैगाम रहेगा कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।